الحمد لله الحمد لله العلي الكبير المتعال الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم وقال تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إنما أنا رحمة مهداة وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فضلت على الأنبياء بست أعطيت جوامع الكلم ونصرت بالرعب وأحلت لي الغنائم وجعلت لي الأرض كلها مسجدا وطهورا وأرسلت إلى الخلق كافة وختم بي النبيون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لاکھوں سلام اس آقا پر بت لاکھوں جس نے توڑ دیے دنیا کو دیا پیغام سکون طوفانوں کے رخ موڑ دیے کیا کیا نہ دیا انسانوں کو اس محسن عالم نے دستور دیا منشور دیا کچھ راہیں دی کچھ موڑ دیے انتہائی قابل عزت قابل احترام ذی قدر وذی وقار علماء کرام خطباء اعظام اور حافظ آباد کے اس شہر اس علاقے اور گرد و نواح سے آئے ہوئے میرے معزز مکرم دوستو السلام علیکم غالباً 3-4 سال قبل آپ کی اسی کانفرنس کے اندر آپ لوگوں سے ملاقات کا شرف حاصل ہوا دنیا کی زندگی ہے وقت گزرتے پتہ نہیں چلتا جدائیوں کی گھڑیاں سر پہ ہوتی ہیں اس وقت میرے میزبان تھے حضرت مولانا حافظ لیاقت صاحب رحمہ اللہ تعالی رحمتاً واسعہ اور ان کے فرزند ارجمن لیکن آج وہ دونوں باپ بیٹے اس دنیا میں نہیں ہیں لیکن الحمدللہ کہ توحید کا لگایا ہوا گلشن آج بھی ان کا تر و تازہ ہے
اللہ رب العزت انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے۔ میں اپنی بات کا آغاز کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے احساس ہے آپ کافی وقت سے بیٹھے ہیں، مختلف علماء کرام کے مدلل مفصل بیانات سن چکے۔ میری ایک عادت ہے، گفتگو زیادہ طویل نہیں کرتا، لیکن توجہ چاہتا ہوں اور دل کرتا ہے کہ جو لوگ آئے ہیں تو گھروں کو جائیں تو اپنے دامن میں کچھ لے کے جائیں۔ میں قرآن مقدس کا طالب العلم ہوں اور قرآن کے سہارے اپنی گفتگو کو چلاتا ہوں۔ اگر آپ دلوں کا برتن سیدھا رکھیں گے تو انشاءاللہ اللہ کی کتاب سے، قرآن سے اور نبی کے فرمان سے میں آپ کے سامنے کچھ عرض کروں گا۔ اللہ رب العزت نے امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، اور یہ میرے سامنے اللہ کی کتاب ہے اور سورت کا نام ہے سورت الانبیاء، اور اس کی آیت نمبر ہے 107، 17واں پارہ آیت نمبر 107 ہے۔ دماغ حاضر رکھیے، قرآن کیا کہتا ہے؟ فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ، اور نہیں بھیجا ہم نے آپ کو الا مگر رحمتاً، رحمت بنا کر، للعالمین، جہان والوں کے لیے، تمام عالمین کے لیے۔ علماء بیٹھے ہیں، میں ایک نکتہ عرض کرتا ہوں۔ عربی کے گرامر کے اعتبار سے آیت میں پہلے نفی ہے، پھر الا استثناء ہے، اور استثناء کے بعد رحمتن کو دو تنوین لگا کے نکرہ کر دیا۔ علماء جانتے ہیں کہ نکرہ جب تحت نفی واقع ہو جائے تو معنی عموم کا پیدا ہو جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، میرا پاک پیغمبر، ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے عام رحمت بنا کر بھیجا۔ نکرہ تحت نفی لا کر عموم کو ثابت کر دیا، اور پھر جب عالمین کہہ دیا تو اس عموم کے اندر اور بھی اضافہ کر دیا، وسیع کر دیا۔ اب مانا ہوگا کہ جس جس چیز کے اوپر لفظ عالم بولا جا سکے، جو جو چیز عالم میں داخل ہے، میرا پاک پیغمبر اس چیز کے لیے رحمت ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، آپ عالمین کے لیے عام رحمت ہے۔ جب عالمین کے لیے عام رحمت ہے تو پھر خاص رحمت کس کے لیے ہے؟ اس عموم کے بعد خصوص بھی دیکھ لیجئے۔ یہ میرے سامنے اللہ کا قرآن ہے اور 11واں پارہ ہے، سورت کا نام سورت توبہ ہے، آیت نمبر 128 ہے۔ قرآن کہتا ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، البتہ تحقیق تمہارے پاس آئے ہیں رسول، شان والے رسول، عظمت والے رسول، مرتبے والے رسول، من انفسکم، آئے بھی نوریوں میں سے نہیں ہے، آئے بھی جنوں میں سے، ناریوں میں سے نہیں ہے، من انفسکم، شان والا رسول تمہاری ہی جن سے آیا ہے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا عزیز علیہ
مشقت میں تکلیف میں ڈال دے. حریص علیکم تمہاری بلائی پر بہت زیادہ حریص ہیں. بالمؤمنین رؤوف الرحیم مومنوں پہ بے حد شفیق اور مہربان ہے. آیت ملاؤ سورت انبیاء سورت توبہ کی آیت ملاؤ تو عالمین کے لیے عام رحمت بن کے آیا میرا پیغمبر اور مومنوں کے لیے خاص رحمت بن کے آیا. دونوں آیتوں کا رب سمجھ آئے. ادھر فرمایا رحمت للعالمین ادھر فرمایا بالمؤمنین رؤوف الرحیم مومنوں پہ آپ خاص رحمت بن کے آئے ہیں. اللہ اکبر. آپ کی رحمت کا تو کوئی اندازہ ہی نہیں ہے. سمندر بے کنار بنایا اور یہاں آپ کو یہ نفی ہو پھر استثناء ہو تو حسر کا معنی بھی پیدا ہو جاتا ہے. یا حسر ذات میں نہیں ہے. کس میں؟ یہ مغالطہ طلباء کرام ذہن سے نکال لیں کہ یہاں حسر کا معنی یہ کہ صرف آپ ہی رحمت بن کے آئے ہیں باقی دوسرے نبی رحمت بن کے نہیں آئے.